حسن حسین کی زندگی ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ غرمال بنایا گیا، جب گھر میں بند کر دیا گیا، کافروں نے بند کر دیا، تو حضرت علی المرتضیٰ نے حسن و حسین کو کہا کہ جاؤ اپنے چاچا کے گھر پر جا کے پہرے داری دو۔ حضرت حسن و حسین نے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی پہرے داری دی ہے۔ اب جا کے اٹھا کے کتابیں دیکھو، اب سنی باتوں پر عمل کرتے ہو اور تحقیق نہیں کرتے، حالانکہ ایسی نہیں۔ تو کافروں نے گھر کے پیچھے سے آ کر حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا، اور جب حضرت علی کو یہ بات پتہ چلی، گھر دوڑتے ہوئے آئے۔ کبھی زندگی میں حضرت حسن و حسین کو کچھ تھپڑ نہیں مارا، لیکن اس مقام پر حضرت حسن کو سینے پہ تھپڑ مارا اور حضرت حسین کو چہرے پہ مارا۔ جا کے آپ روایتیں اٹھائے، کیوں؟ جیسے آج چاچا شہید ہو گئے۔ تو آپس میں وہ محبت تھی۔ یار میں آپ سے ایک دوسرا سوال کرتا ہوں، حضرت حسین نے یزید پر بیعت نہیں کی اس لیے کہ وہ نہ حق پر تھے، وہ حق پر نہیں تھے، بیعت نہیں کی، مال، گھر، اولاد، اپنی جان تک قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ تو ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھی، ان کے یہاں کیسے بیٹھے، ان کی محبت، ان کا رتبہ؟ اگر ابو بکر صحیح نہ ہوتے تو حضرت حسین جسے کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر کے حضرت یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق صحیح نہ ہوتے، عمر فاروق صحیح نہ ہوتے، اور عثمان غنی صحیح نہ ہوتے تو ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتا۔ لیکن حضرت علی نے بھی بیعت کی، حضرت علی نے بھی ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضرت علی نے بھی ان کی اطاعت کی، حضرت علی نے بھی ان کی بات مانی رکھی، اور حسین نے بھی رکھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر محبت تھی، اور جو باتیں سنائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، بولی جا رہی ہیں، وہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، سنی باتیں ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا تعلق نہ حدیث سے ملتا ہے نہ قرآن سے ملتا ہے۔ یہ صرف اور صرف صحابہ اور اہل بیت کو کی دشمنی پیدا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اس لیے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے، صحیح ہے، اس لیے، حالانکہ ان کے اندر محبت تھی۔ تو خدا را خود پڑھیں، خود تحقیق کریں، علماء حق کے پاس بیٹھیں، ان سے معلومات کریں، سنائے باتوں پر عمل نہ کریں۔